الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز آبرو اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ سرمایہ اہل سنت مخدوم گرامی قدر حضرت سیدی دادا باپو قبلہ مدظل العالی حضرت پیر طریقت سید محبوب باپو وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل ساورنپلہ کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ برادر معظم حافظ صادق صاحب کے ذریعے سے ابھی سننے کو ملا
کہ اس مسجد کے 2 ائمہ کرام ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، تو میں نے چاہا کہ چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور 2 ائمہ کرام کی بارگاہ میں خراج بھی ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کروں، اس لیے کہ میں جب سیدی سرکار غلام علی باپو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں حاضر ہوا تھا تو گفتگو کرنے کے بعد مجھے یوں احساس ہوا کہ میں جس کو سبق سنانے کے لیے آیا تھا وہ معلم ہی نہ تھا، لیکن آج اس محفل کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہم سنیوں کا سہارا آبرو اہل سنت حضور سیدی دادا باپو مدظ اللہ العالی کی جلوہ گری ہے۔ اور یہ بات میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ جو کام بڑی بڑی تنظیمیں مل کر کے کرنے میں بہت مشقت محسوس کرتی ہے، وہ کام اکیلے اس مرد قلندر نے اس سرزمین پر اس علاقے میں کیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس مرد قلندر کو عمر نو عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، صحت سلامتی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، ہماری آنکھیں بہت دن تک ان کے چہرے کی زیارت کرتی رہے، ہمارے دل ان کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو لبریز کرتے رہیں، اور ہم سب ان کی محبتوں سے شفقتوں سے سیراب ہوتے رہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے جاتے ہوئے جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی لوگ غفلت کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ بے دینی کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ دنیا دار ہوتے جائیں گے، اتنے ہی لوگ غفلت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ جس طریقے سے خوشبو اللہ اکبر مہکتی ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے خوشبو کا اثر، اگرچہ خوشبو اثردار ہی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن خوشبو کا اثر لوگوں کے دل و دماغ سے مدھم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم اس دنیا میں تشریف لائے اور ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اب اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے جب تشریف لے جا چکے ہیں تو لوگوں کے اندر دنیا داری، بے دینی، گناہوں کے جذبات، برائیاں، آخرت کو فراموش کر دینا، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ گناہ جس کا مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ جرائم جن کو سننے کے بعد مسلمان شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے، آج وہ سارے جرائم، وہ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، وہ قوم مسلم جو گناہوں کو کے خاتمے کے لیے زمین پر آئی تھی، وہ قوم مسلم اللہ اکبر جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، وہ قوم مسلم جس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں اللہ کے دین کے لیے جلائی تھی، وہ قوم مسلم جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے کلیجے چبوائے تھے، وہ قوم مسلم جنہوں نے اپنا گھرانہ سب کچھ لٹایا تھا اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ اکبر، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا، یورپ کے کلیساؤں میں اذان دینے والی قوم آج مسجدیں اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے گا تو اذان پڑے گا۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی اذان دینے والا بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر، وہ قوم اللہ اکبر جو سود کا نام سن کر کے لرز جاتی تھی، آج وہ قوم سود کے دلدل میں ڈوب چکی ہے۔ وہ قوم جو زنا کا ذکر سن کر کے چہرے کو کپڑوں سے اور ہاتھوں سے چھپا لیا کرتی تھی، آج اس قوم میں ہر دوسرے منٹ میں 4 مرتبہ زنا کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ زنا بڑھ رہا ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں بڑھ رہی ہے، مرد مرد کے ساتھ بدی کر رہا ہے، مسجدیں ویران ہیں، بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر کے گٹروں میں بہایا جا رہا ہے، چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیوں
ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کہ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو بھلا دیا. لوگ بھول چکے ہیں. آج لوگ سوچتے ہیں ہم گناہ کریں گے کون کیا کر لے گا, اس لیے کہ جو امام جمعہ کے دن بیان کرتا ہے وہ تو ہمارے چندے پر وہ پلتا ہے معاذ اللہ. یہ ایک سوچ لوگوں کی بنی ہے, مگر یاد رکھنا آپ کے چندے پر کوئی نہیں پلتا. خدا کا رزق سب کے لیے ہے, اس نے وعدہ کیا ہے, لیکن ایک سوچ ہے تو میں نے نقل کر دیا. یہ میری اپنی فکر نہیں ہے, یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے کہا تو میں نے نقل کر دیا کہ جو جمعہ کے دن بیان کرتا ہے اسے تو ہمارے چندے سے تنخواہ دی جاتی ہے. وہ ہمیں کیا روک سکے گا, وہ ہمارا کیا بازو پکڑ سکے گا, وہ ہمیں کیا گناہوں سے روک سکے گا. مگر یاد رکھنا کھلے سانڈ کی طرح گناہ کرنے والی قوم کو بتا دیا جائے, کوئی روکے یا نہ روکے, کوئی ٹوکے یا نہ ٹوکے, اسلام نے بتا دیا ایک دن یوم آخرت ہے, ایک دن اللہ کی عدالت ہے, ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. وہاں چہرے نہیں دیکھے جائیں گے, وہاں خاندان نہیں دیکھا جائے گا, وہاں خطہ نہیں دیکھا جائے گا, وہاں قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ اکبر, وہ کیسی بارگاہ ہے, اس بارگاہ کا حال یہ ہے. اللہ اکبر, وہاں جبریل امین جیسا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے, جو معصوم ہے, اللہ اکبر, بلکہ معصوموں کی جماعت کا سردار ہے, جب قیامت کے دن جبریل امین کھڑے ہوں گے اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, راتوں کی تاریکیوں میں گناہ کرنے والوں, راتوں کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں, دن کے اجالے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اس دن کا تصور تو کرو جس دن جبریل جیسے فرشتے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جس دن جبریل امین فرشتوں کے ساتھ, جو ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے اور جبریل ان کے ساتھ ہوں گے, اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. جس جبریل نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزاری, جب وہ جبریل اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے اور وہ خوف طاری ہوگا جبریل پر کہ اللہ فرماتا ہے ان میں کلام کرنے کی جرت بھی نہیں, وہ وہاں بول نہیں سکیں گے, کلام نہیں کر سکیں گے. یہاں رک کر کے تھوڑی دیر سوچو تو صحیح, جب معصوم, وہ بھی فرشتوں کا, معصوموں کا سردار معصوم جبریل, جس دن اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور اس میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی, تو زنا کے اڈوں پر رات گزارنے والوں کا حال کیا ہوگا, شراب کے نشے میں دھت پڑے رہنے والوں کا حال کیا ہوگا, اللہ اکبر, سود کے دھندے کرنے والوں کا اس دن حال کیا ہوگا. وہ سود جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر. ایک مقام پر فرمایا سود کھانا اور کعبے کے اندر زنا کرنا دونوں برابر برابر ہے, دونوں اکول ہے. آپ غور تو کریں مسلمانوں, وہ آخرت ہے, اس آخرت میں کیا حال ہونا ہے. اور ہم لوگ دنیا کی غفلت میں مست ہے. کوئی بائک قیمتی خرید کر کے اس پر گھمنڈ میں ہے کہ میرے پاس کتنی قیمتی سواری ہے, کوئی مکان خوبصورت بنا کر گھمنڈ میں ہے میرا مکان کتنا خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, غفلت میں زندگی گزارنے والوں, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, غفلت میں رہ کر اللہ رسول کو ناراض کرنے والوں, جانتے ہو 32 سال 8 مہینے کی عمر میں جس سکندر اعظم نے پوری دنیا کا آدھا حصہ فتح کر لیا تھا, میں حیران ہوں. میں نے اس کی زندگی سکندر کی پڑھی تو میں حیران رہ گیا. 16 سال کی عمر میں وہ یہ لے کر کے اٹھا کہ میں نے پوری دنیا فتح کرنی ہے. اس کا باپ یونان کے ایک دیہات کا چھوٹا سا حاکم تھا. اس نے سوچا میرا باپ دیہات کا حاکم ہے, دنیا کا حاکم بنوں گا. 16 سال کی عمر میں اس نے یہ فیصلہ کیا اور صرف 16
16 سال 8 مہینے میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیا. پڑھے لکھے جوان موجود ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. 16 سال 8 مہینے میں آدھی سے زیادہ دنیا اس نے کب فتح کی؟ جب میزائل نہیں تھے، بم نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھی، فلائٹ نہیں تھے، اتنے ترقی یافتہ دور کا تصور نہیں تھا، گھوڑوں کا، کھچر کا، پیدل سفر کرنے کا دور تھا. اس میں اس نے 16 سال 8 مہینے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. کتنا مائنڈڈ ہوگا، کتنا ذہین ہوگا، کتنا ہوشیار ہوگا، کتنا چتر چالاک ہوگا. اس کو اس سے سمجھ لو روس جو ہے یوکرین پر حملہ کرتے کرتے تھک رہا ہے. اتنا ترقی یافتہ ہو کر کے ایک ملک پہ قبضہ مکمل نہیں کر سکا. اتنے دن، اتنے مہینے گزر گئے، اتنی تباہی مچا کر بھی ایک ملک کو اپنا نہ سکا. اس کے پاس، سکندر کے پاس دماغ کتنا ہوگا کہ 16 سال میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. اپنی بائک پر، اپنے مکان پر، قیمتی کپڑوں پر گھمنڈ کرنے والوں. لیکن 32 سال 8 مہینے کی عمر میں بابل کے مقام پر جب اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا تو اس نے اپنے دوستوں کو وصیت کرنا شروع کی. دوستوں نے کہا سکندر تو ابھی نہیں مرے گا. کہا نہیں، میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ اب میں جی نہیں سکتا. ٹائیفائڈ کا مرض ہے اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں ٹائیفائڈ کے مرض میں اس نے آخری ہچکی لی بابل کے مقام پر اور وہ دنیا سے چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے ہاتھ جنازے کے باہر کر دینا تاکہ دنیا کے دیوانوں کو پیغام دے سکوں. اپنے مال پر غرور اور گھمنڈ کر کے اللہ کو بھول جانے والوں، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے. آئی فون پر گھمنڈ کرنے والا کیا لے جائے گا؟ جو عمارتوں پہ تکبر کرنے والا کیا لے جائے گا؟ بائک پر اترانے والا کیا لے جائے گا؟ مرسیڈس کار پر منہ پھلانے والا کیا لے جائے گا؟ یاد رکھو دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. دنیا ایک خواب ہے، خواب. عالم بھی جائے گا تو کچھ نہ لے جائے گا، ڈاکٹر بھی جائے گا تو کچھ نہ لے جائے گا. ارے کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، علی مرتضیٰ سید السادات فرماتے ہیں میں اس دنیا کو کیوں حاصل کروں جس کے حلال پر حساب دینا پڑے گا اور جس کے حرام پر عذاب بھگتنا پڑے گا. جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام پر عذاب ہو. میں نے اس دنیا کو، علی مرتضیٰ کہتے علی پاک کے 3 طلاق دے دیا ہے علی نے. یہ دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دینا، کسی اور کے ساتھ مکر کرنا، کسی اور کے ساتھ فریب کرنا. قرآن اس آخرت کے بارے میں کہتا ہے یہ سارے گناہوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ، سارے جرائم کی جڑ آخرت کو بھول جانا ہے، آخرت کو فراموش کر دینا ہے. اسی آخرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب دیکھو قرآن بات کر رہا ہے، کس لہجے میں بات کر رہا ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے. مجھے آپ سے زیادہ اپنے بزرگ کا خیال ہے، اس لیے کہ اس عمر میں جلسے میں بیٹھنا کتنا بھاری ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت محدود وقت میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. توجہ کرنا، لیکن یاد رکھنا میں کوئی خطیب نہیں، نہ خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو صرف اپنی قوم کے جوانوں سے دل کا درد شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرے دل کا درد کسی کے دل کے دروازے پر منتقل ہو جائے. اللہ کسی کی زندگی سنوار دے، اس کے صدقے میں مجھ جیسے بے عمل کی مغفرت ہو جائے. ایک لالچ کے ساتھ آئے ہیں، تھوڑا توجہ کرنا میرے بھائیوں. آخرت کو بھولنے والوں، آخرت کے ساتھ غفلت کرنے والوں، میں اپنی مائیں اور بہنیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. زیور کی محبت میں اللہ کو بھولنے والی میری بہن، کپڑوں کی محبت میں اللہ کو بھولنے والی میری بہن، سیریلوں کی محبت میں اللہ کو بھولنے والی میری بہن، یاد رکھنا، توجہ کرنا. ہم نے تاریخ میں ایسی بھی عورتوں کا ذکر پڑھا ہے کہ جن کو ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کے نہلانے کے لیے جو ہے اللہ اکبر روزانہ حوض بنائے جاتے تھے. جب وہ عورتیں شادیوں میں جاتی تھی، ہندوستان میں مغلوں کی رانیوں کی زندگی پڑھو، ان کی ملکاؤں کی زندگی پڑھو، ان کی شہزادیوں کی زندگی پڑھو. جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی ان کے بال موتی پروئے جاتے تھے، اور جب وہ کپڑے پہنتی تھی تو صرف ان کا دوپٹہ زمین پہ نہ لگ جائے، اس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں ان کے دوپٹے اٹھا
اٹھا کر ان کے پیچھے چلا کرتی تھی، ان کے فراق پر زمین کی مٹی نہ لگ جائے، ان لوگوں کے لباس کو اٹھانے کے لیے سینکڑوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی، ان کو پنکھے جلے جاتے تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ساوٹ کڈلا میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، ایسی خواتین جن کے کپڑوں کو اٹھانے کے لیے سینکڑوں کنیزیں چلا کرتی تھی، ایسی عورتیں جن کو دودھ ہلدی چندن سے غسل دیا جاتا تھا، جن کے لیے روزانہ نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، قبر پہ فاتحہ تو دور کی بات ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نام لینا تو دور کی بات ہے، قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر وہ سیدہ فاطمہ جس کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جس کے دوپٹے میں 17 پیون ہوتے تھے، آج بھی ان کا نام لیے بغیر جمعہ کا خطبہ خطیب مکمل نہیں کرتا، اور دنیا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت، جشن اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو خدا کو بھول جاتے ہیں خدا ان کو بلا دیتا ہے، جو خدا کو یاد رکھتے ہیں ان کے چلے جانے کے نام پر، ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے نام پر محفلیں سجتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ آخرت کو بھولنے والی بہنوں، آخرت کو بھولنے والے بھائیوں، آئیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ قرآن کہہ رہے کیا بھیج رہے ہو۔ یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا، پھر کہتا ہوں کوئی خطیبانہ لب و لہجہ استعمال نہیں کروں گا، لیکن توجہ، اللہ فرما رہے آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس پہ غور کرو۔ آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس پہ غور کرو، کیا بھیج رہے ہو، تھوڑی دیر رک کے سوچو۔ میں اپنے آپ سے کہوں، آپ اپنے آپ سے کہیں۔ اب تک یہی کہ میں کہتا ہوں تم سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر کھیل خراب ہو رہا ہے۔ ہم خود سوچیں، علیکم انفسکم، قرآن کہتا ہے اپنی فکر کرو، کیا بھیج رہے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، خود ڈوب کر سوچو کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیجا اب تک۔ رات کی تنہائیوں میں گندی فلموں کا دیکھنا، یہی بھیجا آخرت کے لیے۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکنا، یہی بھیجا آخرت کے لیے۔ نماز کے وقت میں بیٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنا، یہی بھیجا آخرت کے لیے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننا، یہی بھیجا آخرت کے لیے۔ کیا بھیجا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہاں عمل والے بھی پیتے پانی ہوں گے، بے عملوں کا کیا، بے عمل نہیں بد عملوں کا کیا۔ ایک ہے عمل، ایک ہے بے عمل، ایک ہے بد عمل۔ ہم لوگ بے عمل نہیں ہے، بد عمل۔ ایک عمل والے جو نیک کام کرتے ہیں، ایک بے عمل جو نیک کام نہیں کرتے۔ یہی ہے بے عمل کا مطلب۔ ایک ہے کار والے کام کر رہے ہیں، ایک ہے بے کار جس کو کوئی کام نہیں۔ ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، یاد رکھنا، ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ اگر بے عمل ہوتے تو میں اتنے دکھ سے بات نہ کرتا۔ بے عمل وہ جو عمل نہ کرے، نہ نیکی کرے نہ گناہ کرے، وہ بے عمل ہے۔ لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں، ہم تو بد عمل ہیں۔ اب سوچو عمل والوں کا وہاں کیا حال ہے، اس کی طرف توجہ۔ عمل والوں، بے عمل اور بد عمل تو ہم تو بالکل تیسرے درجے، تھرڈ کلاس ہیں ہم کہہ رہا ہوں، میں آپ ہی میں سے۔ بس اللہ کرے ان بزرگوں کی دعا لگ جائے تو میرا بھی بیڑا آپ کا بھی بیڑا پار۔ وہ آسان نہیں، ہم جب سوچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جب حضرت لوط پیغمبر نے کہا قوم پہ پتھر برسیں گے کوئی مڑ کے مت دیکھنا، لوط علیہ السلام کی بیوی گناہ میں مبتلا نہیں تھی قوم لوط کے، وہ نبی کی بیوی تھی. نبی کی بیوی بے حیا نہیں ہوتی، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی. لیکن سنو، جب قوم پہ پتھر برسے تو صرف اس نے مڑ کے کہا تھا ہائے میری قوم، یعنی مجرموں کو، گنہگاروں کو اس نے ہمدردی کی نظر سے دیکھا. تو جو پتھر قوم پہ برسے تھے نبی کی بیوی پر بھی وہی پتھر برسے. نبی کی، یہ اللہ کی شان ہے بھائیو. اللہ کو کیا سمجھا، اللہ پاک کی شان کو کیا سمجھا، اس کی شان بے نیازی کو کیا سمجھا. بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، برا مت ماننا. آج تم اس پر گھمنڈ کر رہے، ہم تو غوث پاک کے اور غریب نواز کے ماننے والے ہیں مولانا. ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. ہم نے غوث پاک غریب نواز کا دامن پکڑا. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا اپنے کرتوت کی وجہ. اور قرآن کہہ چکا لیس من آلک، نبی کی طرح اس کا عمل نہ تھا، نبی کی آل کی طرح عمل کا. لیس من آلک، اب آپ کی آل سے نہ رہا. اگر نوح علیہ السلام کے نقش قدم پہ نہ چلے تو اللہ اس کو آل سے باہر کرتا ہے. آپ غوث و خواجہ کے نقش قدم پر چلنے کا کبھی تصور نہ کرو، پھر آپ کو سلسلے سے قدرت باہر نہ کرے گی. سوچو تو صحیح، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتا نہیں ہوشیار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. پاٹ وہ گزار یہ کچھ دھار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. یاد رکھنا میدان محشر کے واقعات اللہ کے رسول نے اتنے کھول کھول کے بیان کر دیے. آج ہماری توجہ اس طرف نہیں، فکر آخرت نہیں. اللہ اکبر. آئیے، بے عملوں کی، بد عملوں کی بات نہیں، عمل والوں کا وہاں ان کی کیا شان ہے. آئیے وہ روایت شاید میں نے کئی بیان کی تھی لیکن آج میرے ذہن میں عنوان کے تحت آ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت دھیان سے سننا. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب خلیفہ دوم، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کعب سے کہا اے کعب، مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ وہ کہہ رہا ہے فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر تو عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ عمر کہہ رہے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدلتا ہے. وہ عمر کہہ رہے ہیں جس کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے. قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں اللہ نازل فرماتا ہے. وہ عمر ابن خطاب جو قرآن کی آیت کو، عذاب کی آیت کو سن کر ایک مہینے تک بیمار پڑے رہتے تھے. جب یہ آیت کسی نے پڑھی نا ان کے سامنے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ عذاب کرنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تجھے بچا نہیں سکے گی. فاروق اعظم اپنی سواری پر تھے، عذاب کی یہ آیت سن کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 1 مہینے تک بیمار رہے. لوگ عیادت کے لیے آتے رہے. عذاب کی آیت اتنا روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا روتے روتے. اتنا خوف پہلے ہی سے تھا. حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، آقا علیہ السلام سے قرآن سیکھا تھا. حضرت فاروق اعظم کہتے تھے صرف سورۃ البقرہ اللہ کے رسول نے مجھے 12 سال میں پڑھائی ہے. 12 سال میں 8 سال میں لوگ پورا عالم کورس کر لیتے ہیں. فاروق اعظم کو صرف 12 سال میں سورۃ البقرہ صاحب قرآن نے پڑھایا تھا. حضور نے کیا کیا نہیں دیا ہوگا اور انہوں نے کیا کیا نہیں لیا ہوگا. وہ رسول اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد، ان کو کسی کی ضرورت تھی. لیکن کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب، آج تو مجھے لوگ کہتے یار تو قوم کو اتنا نہ ڈرا، قوم مایوس ہوگی. میں نے کہا جو قوم ہنستے ہنستے گناہ کرتی ہے اس قوم کو نہ ڈرایا جائے تو پھر کس کو ڈرایا جائے. جو قوم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتی. ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے دادا باپو نے 160 مسجدیں بنائی. یہ مرد کلندر تو کام کر گیا لیکن مسجد تو بنا لی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ یہ مسجدیں کیسی آباد ہوگی؟ اور یاد رکھنا
जो अगर तुम्हारे सरों पर हाथ फेर के कहते हैं बेटा तू जन्नती है, समझ जाओ उससे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। बड़ी माजरत के साथ, जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका ना आए, उस कौम के सर पे हाथ फेर कर हम जन्नत का सर्टिफिकेट बांटे? मुझे बताओ। आज हमें कौम के साथ कोई धोखा नहीं करना, इसलिए कि हमें भी मरना है, हमें भी अल्लाह की अदालत में खड़ी होना। और मैं तो कहता हूँ मुकर्रिरों के लिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खास फरमाया कि जो खुतबा बेअमल होंगे उनके होंठों को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खतीब होना आसान लगता है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, इसलिए आपकी पसंद की नहीं कहूँगा मेरे भाई, इसलिए कि घाटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल घाटी है जिससे हमें गुजरना है। जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में जाने के लिए एक ही रास्ता है, जन्नत में जाने के लिए एक ही रास्ता है, उसको पुलसरात कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलसरात। और पुलसरात आपने उलमा से बार बार सुना है, बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है और उसमें कांटे निकले हुए हैं और वो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है, वो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। मैं अपनी अकीदत की बुनियाद पे कहता हूं, अगर पुलसरात से गुजरने से कोई महफूज रह सकता था, अगर कोई महफूज रहता पुलसरात से गुजरने से, तो वो रसूलुल्लाह की शहजादी मखदूमा कायनात सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया उज़रा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन। कायनात में ये कैसी खातून है, खातून जिसकी दादी सैयदा आमिना है, जिसकी अम्मी खदीजतुल कुबरा, जिसको अर्श से सलाम आता है, जिसके बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन है, जिनको लामका पे बुला के खुदा का दीदार कराया जाता है, जिसका शौहर फातिह खैबर साहिबुल विलायत सैयदुस सादात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, और जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। क्या खानदान है ये। अगर पुलसरात से कोई गुजरने से बच सकता था तो मैं, चूंकि उनके बाबा शफीउल मुज़निबीन वो बच सकती थी, लेकिन उनको भी गुजरना है। अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा जिसकी आमद पर हुजूर खड़े होते, उनको भी पुलसरात से गुजर। लेकिन ये और बात है कि उन्होंने अमल वो किया। एक बात खास कह रहा हूं, मैं बात अमल की कर रहा हूं जिम्मेदारी से। अमल वो किया कि उस शान से गुजरे कि उस शान से कोई नहीं गुजरा। अगर आप कहेंगे कि रसूलुल्लाह की बेटी नहीं थी, मैंने कहा वल्लाह तल्ला बिल्ला बिल्कुल थी, लेकिन शहजादियां तो और भी थी। सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद है, हजरत उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद है, हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद है। चूंकि हमारे अहले सुन्नत के अकीदे में नबी की एक बेटी नहीं है, बेशक। और बेटी मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, नबी की 4 शहजादियां हैं। हम तो नबी की बेटियां भी नहीं कहते, हम तो शहजादियां कहते हैं, और वो वाकई शहजादियां हैं। खुदा की कसम वो शहजादियां ना हो तो फिर सारी कायनात की शहजादियां उनकी जूतियां सीधी करने वाली। लेकिन मुसलमानों सोचो तो सही, सैयदा भी गुजरेगी पुलसरात। ये और बात है कि अमल जो किया है, हालांकि निस्बत रसूल है बिल्कुल हक है, निस्बत अली मुर्तज़ा हक है, निस्बत हसनैन करीमैन हक है, बल्कि हसनैन करीमैन की निस्बत क्या उनके साथ हसनैन करीमैन को उनकी निस्बत है। ये बड़ी निस्बत है। आप समझते क्या है? गौसो ख्वाजा जिसकी चौखट खड़े होने में फख्र महसूस करें, गौसो ख्वाजा जिसका नाम आने पर गर्दनें झुका दें। जब उस सैयदा को पुलसरात से गुजरना है तो मैं और आप कौन। मगर ये और बात है कि खुदा को इस शान से राजी किया कि जब पुलसरात से गुजरेगी तो भी शान के साथ गुजरेगी। अर्श के नीचे से सदा होगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, फातिमा बिन्त
बिजली गुजर गई, इस शान से गुजर। अच्छा, ये रिवायत सिर्फ 14वीं सदी वालों को पता चला, क्या सैयदा को नहीं मालूम था कि मेरे बाबा मेरे लिए ये कह चुके? लेकिन उसके बावजूद भी जब महशर याद करती थी तो इतना रोती थी, इतना रोती थी कि रोते रोते दुपट्टा भीग जाता था महशर को याद करके। हमारा तो कान पे जू तक नहीं है। एक बात आपको और बताऊं, आगे बढ़ने से पहले महशर को याद कर करके जो बड़े हैं वो वाकई रोए हैं और हम बेकार लोग हैं। हम वो जो होगा, अब तो क्या जो होगा देखा जाएगा। क्या देखेंगे? एक बुजुर्ग की बात बताऊं, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर as-सादिक, जानते हैं ना जाफर सादिक कौन? जिसकी जूतियां इमाम आजम सर पे रखें, वो जाफर, इमाम जाफर सादिक। कितना करीबी रिश्ता है। सुन्नियों को के बच्चे बच्चे को उनका नस्ब याद है। इमाम जाफर as-सादिक, इमाम मोहम्मद अल-बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, और उनके बाबा इमाम हुसैन, उनके बाबा अली मुर्तज़ा, उनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा, उनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते, तवज्जो करें, ये महशर है, ये आखिरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब लोगों से मुसाफा करते थे तो लोगों का हाथ पकड़ लेते और पकड़ कर कहते थे वादा कर। जिसका हाथ जो मुसाफा करने आता था उस मुसलमान से कहते वादा कर कि अगर क़यामत में तेरी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, मुझे बख्शवा लेना। कौन? जाफर सादिक। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, उनके दौर में उन जैसा कोई मुत्तकी नहीं देखा गया। एक एक रात में 700 रिकत नमाज पढ़ने वाली हस्ती, एक एक रात में पूरा पूरा कुरान खत्म करने वाली हस्ती। इमाम जाफर सादिक कहते, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश करना और अल्लाह से कहना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे। और फिर कहते थे, और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा कि अल्लाह तुझे बख्श। कोई कहने वाले कुछ चर्ब ज़बान लोग होते हैं, हर एक जगह होते हैं। एक मर्तबा किसी को कहा कि मेरी सिफारिश करना अगर तेरी बख्शिश होगी। उसने कहा, हजरत आप तो सैयद हैं, तवज्जो करना, आप तो सैयद हैं, आप तो घर वाले हैं, आप हमसे कहते हैं सिफारिश करना, जबकि आपके नाना शफीउल मुज़निबीन है। तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मैं डरता हूं कि कयामत में नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा, उनको मुंह दिखाने से मुझे डर लगता। इमाम जाफर सादिक जैसी हस्ती कहती है, नाना को मुंह दिखाने से मुझे डर लगता। जाफर सादिक कहते नाना को, जबकि नाना उन पे नाश कर रहे, और वो कहते मुंह दिखाने को डर लगता है। और हमें कोई कहता है मैदान महशर में हुजूर का सामना होगा तो हम नारा लगाते। मैं कहा क्या मुंह लेकर जाएंगे? यही कि गंदी फिल्में देखी थी, यही कि 3 बच्चे पैदा करके 35 साल की उम्र में बीवी को सिर्फ सालन में नमक ज्यादा होने की बुनियाद पे तलाक दे दिया था, सिर्फ यही कि घर वक्त पर नहीं आई थी अपने मैके से तो तलाक दे, यही मुंह लेकर जाएंगे। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते थे, यही मुंह लेकर जाए। कहां? जाफर सादिक कह रहे, गौस पाक गरीब नवाज के पीरों के पीर जाफर सादिक कह रहे, नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा, हम कहा है। तो बात दूर निकली। अब चलिए एंड की तरफ चलते हैं, इख्तिताम को पहुंचाते बात को। हजरत सैयदना फारूक आजम, हजरत काब आबा, काब मुझे ऐसी बात सुना कि मेरे दिल में अल्लाह का डर और खौफ मजीद पैदा हो, अल्लाह का डर बढ़े, अल्लाह का खौफ बढ़े। काब आबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त क़यामत के दिन जहन्नम मैदान महशर में क़यामत में लाई जाएगी, जिसके बारे में हम शेर पढ़ते ना, जो होगा देखा जाएगा। कहता क्या देखें, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। हाँ, और अगर करम हो जाए, मेरा अकीदा यह भी नहीं है कि कोई बख्शा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कैसे, मेरा अकीदा तो यह है कि एक मैं क्या, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। ये अकीदा है, लेकिन ये भी तो है, अगर रब चाहे तो हम जैसे करोड़ों पापी महबूब के एक इशारे अबरू पर जन्नत में चले जाएं, और अगर वो रोक दे
تو نبی کا سگا چچا خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے. سوچو نا صحیح, سوچو تو صحیح. وہ جو بت بنا کر بیچتا تھا, توجہ کرنا, جو بت بنا کر بیچے نبی کا چچا ہو کر بھی سگا چچا جہنم میں بچھو کی شکل میں جائے گا. اور اللہ فرمائے گا خلیل تو اس کی سفارش نہیں کرنا. اللہ یہ فرمائے اس کی سفارش نہیں. جو بت بنا کے جو اپنے دین کو گناہوں کے دروازے پہ بیچ دیں, اس قوم کا کیا حال ہو. جو اپنے دین کو گانوں کی چوکھٹ پہ فروخت کر دیں, جو اپنے دین کو گناہوں کے اڈوں پہ فروخت کر دیں, ان کا کیا ہوگا. کبھی سوچا رسول اللہ سے اپنا رشتہ کیا رہ گیا, کیا رہ گیا. صحابہ کہتے ہیں آقا کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا, لیکن یہ صحابہ کا فتویٰ ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی اس سے میرا کوئی وعدہ قیامت کے دن نہیں ہے, میں اس سے بیزار ہوں. آقا فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے. مسجدوں کو ویران کر کے کتنے چین سے بیٹھے ہو, ہم جنت میں جائیں گے. خدا کے لیے سوچو. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں, 70,000 لگامیں. اور فرشتے جب اس کو کھینچ کر لائیں گے وہ 3 سانس لے گا جہنم. نمبر 1, پہلی سانس لے گا پہاڑوں کی طرح آگ کے شرارے اٹھیں گے. دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ اس کی آگ تیز ہے. ایک روایت میں 69 درجہ زیادہ اس کی آگ تیز. جب پہلی بار شرارے اٹھیں گے تو پورا میدان محشر کانپ جائے گا. دوسری مرتبہ جب آگ کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے. یہ میدان جس محشر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ محشر, یہ محشر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیا دیکھیں گے؟ جو دیکھنا ہے وہ آج دیکھو. ڈرو, توبہ کرو, گڑ گڑاؤ, رو, اللہ کو مناؤ. حضرت ذوالنون مصری کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو دل مچلتا ہے. ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے جایا کرو جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے. وہ کرتا کیا ہے, جب بچہ جاتا ہے ماں کے پاس میں کہتے ہیں ہٹ ادھر چل, ہے نا, لیکن ماں کیا کہتی ہٹ ادھر چل, تو بچہ پھر بھی آتا ہے. پھر وہ مار کے کہتی سمجھتا نہیں چل, پھر بھی وہ دور نہیں جاتا, پھر قریب آتا ہے. پھر ماں اس کو جھڑکتی ہے, مارتی ہے, ڈانٹ, پھر بھی وہ قریب آتا ہے. ایک وقت آتا ہے ماں اس کو سینے سے چمٹا لیتی ہے نا. کب؟ جب بار بار جھڑکیا. آج اگر قدرت کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے, ہمارے گھروں کو توڑوا کر, ہمارے دروازوں سے نوجوانوں کے جنازے اٹھوا کر, ہماری لاشوں کو تڑپوا کر, ہماری بستیوں پہ آگ برسوا کر, میں تو یہی کہوں گا کہ فاعل حقیقی تو وہی ہے, فعال لما یرید. سب کام اسی کی مرضی سے, اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اگر آج ہماری بستیوں پہ آگ برس رہی ہے, ہماری گردنوں پہ تلواریں ہیں, لوگ ہمیں جھڑکیاں دے رہے ہیں, قدرت بتا رہی ہے تم سے ناراض ہو گیا ہوں, اور اس لیے کہہ رہا ناراض ہو گیا منا لو مجھے. کیوں؟ کیسے مانے گا تو؟ تو کہا کیسے مانو, میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, رو, مجھے مناؤ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں میری قوم کے جوانوں, سب کو منانا مشکل, سب سے آسان ہے رب کو منا لینا. کیوں؟ کیونکہ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی تو ناراض ہو کر کے پھر عذاب کی جھلکیاں دیتا ہے کہ اب سدھر, اب سدھر, اب سدھر. ادھر ادھر نہ گڑ گڑاؤ, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لوگوں اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دیتے رہو, دیتے رہو, کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل جائے گا. پردے کے پیچھے بیٹھ کے عورتیں خطاب سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی, حسن سوچ کے بولو, حسن سوچ کے بولو, کیا بول رہے ہو کہ اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دیتے رہو, کبھی نہ کبھی تو کھل جائے گا. حسن مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ کھلتا تو اس
میں جو بند ہوتا ہے اس نے دروازہ بند کب کیا مجھے بتاؤ تو صحیح. اور کسی نے کہا حسن بصری کو کس نے ٹوکا؟ تو کہا وہ کون ہو سکتی ہے سوائے رابعہ بصری کے. اس کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اس کا دروازہ تو کھلا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. لیکن کوئی اس کو منائے تو صحیح. منانے کے لیے سب کو منانے چلے رب کو چھوڑ کر. یاد رکھنا ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے، حلق میں. اور جب تیسری بار سانس لے گا جہنم، تیسری بار، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اب دیکھو بات آ گئی، بات اینڈ کی طرف جاری، دل کے کام سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ. جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور شرارے اٹھیں گے، اب نیکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نیکوں کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے، معصوموں کی بات ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے کعبہ بنایا، اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ کی محبت میں اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کو پناہ دے دے، اپنی امان دے دے. مولا آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا صرف آج ابراہیم اپنے لیے پناہ مانگتا ہے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رونے لگے. معصوم خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اس دن. تو کہا امیر المومنین اسی پہ بس نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ تو مجھے طور پہ بلا کر مجھ سے پیار کی راز کی باتیں کرتا تھا. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آتا کہ تجھ سے پیار کی باتیں کروں. جس سے اللہ پیار کی باتیں کرتا تھا وہ موسیٰ کلیم اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے کہیں گے اے اللہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا، مجھے امان دے دے. تو مجھ سے جو کلام کرتا تھا نا اس شرف ہم کلامی ان محبتوں کا واسطہ مجھے امان دے دے. حضرت فاروق اعظم رو اور روئے، بہت روئے. امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ آج عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں تو اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے امان دے دے، مجھے امان. کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم آئے گا اور جہنم کو کھولا جائے گا تو حضرت کعب کہتے جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ اتنا، بیل کی ناک میں 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک ناک کا ایک سوراخ اتنا جہنم کو مشرق کی طرف کھولا جائے گا قیامت میں. تو مغرب کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے بھیجے کھول کھول کر ان کے ناک سے ان کے کان سے بہیں گے اور ان کے قدموں پہ گریں گے. اس محشر کے لیے ہم نے کیا تیاری، کیا تیاری. 500 کی نوٹ گم ہو جاتی ہے تو ہمیں رونا آتا ہے. کبھی قبر کا عذاب یاد کر کے روئے ہیں؟ کبھی روئے؟ ہم کبھی روئیں؟ بتائیں. بات سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات، اللہ کرے دل پہ بات اثر کر جائے، ہم نیک ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، پھر بھی جہنم میں کامیاب ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے اس ہستی کا ذکر سن لیں، اس ہستی کا آخری بات کے طور پہ. یہ جو کہتے ہیں عذاب سے کیا ڈراتے ہو ہمیں، ہم تو یہ اور وہ تو، جس پر ساری سنیت ناز کرتی ہے وہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ ایک مرتبہ قبرستان گئے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں مولا مشکل کشا کے ساتھ قبرستان گیا تو علی مرتضیٰ نے قبرستان میں قدم رکھا اور سلام کیا تو قبر سے جواب آئی وعلیکم السلام. جو بھی جواب سننا تھا میں نے جواب سنا. علی مرتضیٰ نے کہا اے قبر والو کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے تم بتاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہے. علی مرتضیٰ نے فرمایا
تم نے جو مال حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جمع کیا تھا وہ سب تمہارا مال تمہارے وارثوں میں بٹ گیا, تمہارے بال بچوں میں, اور وہ عیش کر رہے ہیں, ہوج موج کر رہے ہیں. حساب تم نے دینا ہے, عیش وہ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, کیا دنیا سے دل لگایا ہے. بچے جو, میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کا خیال نہ کرو, بالکل سب کا کرو, لیکن پہلے رب کا خیال, اس کے بعد سب کا. بچے جیتے جی نہیں ہوتے ماں باپ کو آج کے, مرنے کے بعد کون قبر پر آئے گا, کون فاتح. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے, کروڑ پتیوں کے بچے شب برات میں بھی باپ کی قبر پہ نہیں جاتے, اور کروڑ پتیوں کے, ارب پتیوں کے نہیں, غریبوں کے بچے بھی نہیں جا رہے. 6 مہینے کے اندر قبر پلٹ جاتی ہے, پھر کبھی برسوں کے بعد کبھی جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں 3-4 لوگ مل کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, تو پوچھا میرے باپ سے تجھے کیا ہمدردی ہے کہ جو تو یہاں فاتحہ پڑھ رہا. تو کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے, تم نے یہ کیسے کہہ دی کہ میرے باپ سے. تو کہا کہ نہیں یہ تو ہم یہاں دفن کر کے گئے. تو کب دفن؟ 3 سال ہوئے. کہا یہ تو 6 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ صورتحال ہے. جو قوم جیتے جی آپ سے وفا نہ کرے, اولاد کا حق آپ ادا کرو, لیکن اپنے لیے خود کچھ کرو, خود کچھ کرو. جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے, ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. مغفرت کی دعا کے لیے ترس جاؤ گے. کس دنیا کے جی لگا رہے ہو؟ دنیا سے زیادہ بھی کوئی دھوکے باز ہے؟ دنیا سے زیادہ بھی کوئی اس نے مکر کیا ہے؟ اللہ کے لیے ٹائم نکالو. یہ مت کہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, یہ مت کہو ناپاک اس لیے نماز نہیں پڑھتا. بہانے مت کرو. جو مسلمان پاک نہیں رہ سکتا, آقا فرماتے جو ناپاک رہے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نماز پڑھنا ہوگا. مسلمان رہنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا ہوگا. نماز, آپ کہتے ہیں روزی نہیں ہے وظیفہ دو, یہ نہیں وظیفہ دو. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. رسول اللہ آگ لگانا چاہیں اور آپ کہتے ہیں وظیفہ دو. نماز کو چھوڑ کر کون سا وظیفہ کام آئے گا؟ نماز کو چھوڑ کر کون سا تعویذ کام آئے گا؟ نماز کو چھوڑ کر کس کی دعا کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اللہ نیکوں کی دعا سے ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے. دادا باپو دعا کرو, فلاں صاحب دعا کرو, یہ سب نیک لوگوں کی دعا اپنی جگہ ہے, لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ نماز نہیں پڑھے گا تو نیکوں کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں کی جائے, تیرا حصہ ختم ہو جائے گا. میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں اگر سنی نمازی بن جائے واللہ ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ ہمارے لیے اتنی دعا کر چکے ہیں کہ اب کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. ہاں, ہمارے آقا نے ہمارے لیے عرفات کے میدان میں جب دعا کی تو بتقاضۂ بشریت دعا کرتے کرتے ہاتھ تھک گئے, ہاتھ نیچے کر لیا, مگر دعا ختم نہیں کی, دعا کرتے رہے. اتنی دعا کی مگر قید لگا دی, نماز نہیں پڑھے گا نیکوں کی دعا میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہو. نماز پڑھو برکتیں ملے, سب کی دعا لے رہے ہو. حضور کی دعا کتنی عظیم ہے, عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تمہاری اولاد مال پر ہوج موج مست کر عیش و مستی میں ہے, اور تمہارے گھروں میں تمہارے دشمن آ کر بس گئے. میرا گھر میرا گھر, میرا مکان میری دکان, سب تو دوسروں کا ہو گیا. اور تمہاری بیویوں نے بیوہ ہونے کے بعد اوروں سے شادیاں کر لی. اس سے زیادہ بھی کچھ بتاؤں اور اتنا کافی نہیں ہے. اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو قبر سے آواز آئی. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں قبر سے آواز آئی علی ہمارا کیا پوچھتے ہو؟ جن بالوں پر بڑا ناز تھا سب سے پہلے وہ بال جھڑ گئے, ہے نا. یہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مولا علی کو جواب میں آج بھی ہمارے نوجوانوں کو بہت ناز ہے, بال نہیں اگ رہے ہیں تو اتنا ہزاروں روپیہ بال سر پہ اگانے پہ خرچ کر رہے ہو. اچھی بات ہے, زینت اچھی بات ہے, خوبصورتی اچھی, کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جو چاہے کرو, ہم کہیں بس گناہ مت کرو. بس اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, سیر کرو, تفریح کرو, لاکھوں روپے کی بجائے کروڑوں کی کار میں گھومو اگر اللہ نے دیا ہے, سب کرو, مگر گناہ مت کرو, حرام کام مت کرو. لوگ کہتے تو اجازت دیتا ہے کہ لوگ قیمتی سواری پہ بیٹھا کریں. میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا, منع کرنے والا؟ میں تو نبی کا غلام ہوں. ارے جب میرا نبی قیمتی سواری پہ بیٹھا تو میں کیوں منع کروں قوم کو قیمتی سواری میں بیٹھنے سے؟ کہا کون سی قیمتی سواری تھی؟ میں نے کہا تو صرف قصوہ کو دیکھ رہا ہے, ارے براق سے بھی بڑھ کر کسی کی سواری قیمتی ہو سکتی ہے.
अमीन उल कादिर तो इजाजत दे रहा है लोगों को सैर व तफरीह के लिए। मैंने कहा मैं क्यों सैर से रोक सकता हूं जब मेरा नबी सैर के लिए गया। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। उनकी शान थी वो जन्नत की सैर को गए, हम जन्नत की सैर को नहीं जा सकते तो कम से कम बागों की सैर को जाए, फूलों को देखें, दरख्तों को देखें, नहरों को देखें, खुदा की कुदरत को याद करें। देखा मैं दकियानुसी ख्याल का आदमी नहीं, कहा सब करो बस गुनाह मत कर, हराम काम मत कर। तफरीह के लिए जाओ, शरबत पियो, शहद पियो, दूध पियो, शराब मत पियो। अच्छी कारों में घूमो, घमंड मत करो अल्लाह को, बल्कि कार में बैठ के सोचो किसी भीख मांगने वाले लंगड़े को देखकर उसके पैर ले लिए, मुझे कार दिया, शुक्र करो। आपको बताऊं हमारे मजहब में तो शुक्र की बड़ी फजीलत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों सूफिया फरमाते हैं खा के शुक्र करने वाला और नफिल रोजा रख के सब्र करने वाला सवाब में दोनों बराबर बराबर। जो सवाब नफिल रोजा रखने वाले को सब्र की बुनियाद पे मिलता है, पेट भर खा के शुक्र करने वालों को अल्लाह वही सवाब अता फरमा। हमारे यहाँ तो शुक्र और सब्र दोनों यकसा इबादत है। इसीलिए मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी कौम को दे, हमें शुक्र वाला बना, आमीन। बहुत हमें शुक्र वाला बना, जो नंगा रह के सब्र करे और जो पहन के शुक्र करे, सवाब में दोनों बराबर बराबर। शुक्र वाले बनो, कार दे के घमंड न करो मेरी वजह से, अपनी वजह से कुछ। इसी में फिरौन मारा गया। मैं कहोगे फिरौन मारा गया, देखो किसी मुफक्किर ने कितना अच्छी बात बयान की। दरिया फटा, तवज्जो, दरिया फटा, हजरत मूसा पार लग गए उसी रास्ते से, हजरत मूसा भी जा रहे, उसी रास्ते से फिरौन भी जा रहे। मूसा पार लगे, फिरौन गर्क हुआ। फर्क क्या था? फिरौन कह रहा था मैं चल रहा हूं, गर्क हो गया। मूसा कह रहे थे तू चला रहा है, मैं निकाल दो, नेमतें मेरी वजह से नहीं है बल्कि नेमतें तो तेरी वजह, मैं हूं ही क्या, मेरी औकात ही क्या। शुक्र करो, शुक्र वाले बनो, क्या फायदा होगा? लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जब तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें नेमतें और ज्यादा अता फरमाएगा। शुक्र करते नहीं, ऐश करते हैं, याशी करते हैं, हराम काम करते हैं। तो अर्ज कर रहा था मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया और तुम पे क्या गुजरी? तो कहा बाल झड़ गए। अली कितने दिन में कितनी बार बाल पे घमंड करते हो ना, कभी सोचा ये झड़ेंगे और इनको झड़ने से बचाना है कब्र में, तो सजदा करो, शुक्र करो, इबादत करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो। अली जिन आंखों पे घमंड था वो आंखें पिघल पिघल कर बह गई, आंखें पिघल के बह। जिन खूबसूरत गालों पे इतराते थे उनको कब्र के कीड़े खा चुके। कफन तो कब का खत्म हो गया, बल्कि कब कफन खत्म नहीं हुआ, कफन जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर गया। और पेट फटा तो इतनी बदबू है कब्र में कि अगर अल्लाह हमें कोई और अजाब ना भी दे, सिर्फ हमारी पेट की बदबू हम पे मुसल्लत कर दे तो इससे बड़ा हम पर कोई अजाब नहीं होगा। ये सुनकर मौलाए कायनात इतना रोए, अजाब कब्र सुनकर। जिसको सुन के हम मुस्कुराते हैं तो मौलवियों का काम ही सब बात करना। मौला अली सुन के इतना रोए। हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं जब अजाब कब्र सुना अली ने, इतना रोए कि मुझे ऐसा लगा कि रोते रोते इनकी जान ना निकल जाए, रोते रोते इनकी जान ना निकल जाए। तो मैं अल्लाह से दुआ करने लगा अल्लाह अली को सब्र दे कि वो रोना उनका थम जाए। ये है उन लोगों की शान जिनको जन्नत की बशारतें मिली। वो अली जो जन्नत की जिसको चिट्ठी दे वो जन्नत में चला जाए, वो अजाब कब्र सुन करके यूं रो रहे हैं और हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। आओ मेरे भाइयों, तौबा करो, पलटो। फिर कहता हूं तौबा गाल पीटने का नाम नहीं, कान खींचने का नाम नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम सिर्फ तौबा नहीं। जब कोई अल्लाह वाला महफिल में आ जाए तो उसकी मौजूदगी में तौबा करना कबूलियत का सबब है, उसकी बशारत है। हमारे दरमियान तो फातिमी दूल्हा मौजूद है, इतने सारे सादात मौजूद। तौबा करो, लेकिन तौबा कैसी? तौबा ऐसी जैसे बकरी के थन से एक बार दूध निकलता है, दोबारा उसी सुराख से अंदर नहीं जाता, अंदर नहीं जाता। ऐसे जो बंदा गुनाह से निकलता है दोबारा फिर गुनाह की तरफ नहीं पलटता, जो ऐसी तौबा कर ले तो अल्लाह पाक
اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بہت خوبصورت بتاؤں، اگر کوئی ایسی توبہ کر لینا کہ وہ گناہ سے نکل کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے اس نیت سے، مٹی سونا بنتی۔ توبہ کو سمجھا کیا ہے؟ دل سونا بنا لے، مٹی سونا۔ لوگ کہتے ہیں کہانی قصہ، اس کو میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے ڈکیتی سے توبہ کی نا، تو لوگوں کے گھر گھر جا کے معافی مانگتے تھے، مجھے معاف کر دو، مال لوٹا ہے معاف کر دو، سب تو ختم ہی ہو گیا ہے، معاف کر دو، پیسہ نہیں دے سکتا، مال نہیں دے سکتا، معاف کر دو۔ ایک یہودی نے کہا معاف نہیں کروں گا، کہا بھائی معاف کر دے، کہا شرط ہے میری تو نے سونے کی اینٹیں چھینی تھی، آج مجھے واپس کر۔ کہا کہ سب لٹ گئے اسی لیے تو معافی مانگنے، کہا ایک کام کر مٹی کی بنا کے دے دے، اگر تو مٹی کی بنا کے دے گا میں سمجھ جاؤں گا کہ میری سونے کی اینٹیں مل گئی۔ فضیل بن عیاض نے کہا بڑا سستا سودا ہے، مٹی دے کر سونے کا حساب چکانے کا۔ دریا کے کنارے گئے، دجلہ کے، جلدی جلدی مٹی جمع کی، گارا بنایا اور اینٹ تیار کی، سکھایا، سکھا کے لائے، تھیلے میں ڈال کے یہ لیجیے آپ کی اینٹیں۔ اس نے کہا رکو، تھیلا کھولا، نکالا تو ساری اینٹیں سونے کی تھی۔ کہا رکو، ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو۔ فضیل بن عیاض نے کہا یہ سب چکر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مٹی کی اینٹیں تو میں نے بنائی تھی اور تم اب سونے کی اینٹیں لینے کی بجائے کہتے ہو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھاؤ۔ کوئی میں نے واز نہیں کیا، نصیحت نہیں کی، کوئی تمہیں کچھ بات نہیں کی اور تم کلمہ پڑھو۔ کہا میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا علماء یہود کی کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا غلام سچی توبہ کر لے تو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے۔ جب تو آیا تھا معافی مانگنے تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں تو چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے، تو میں نے تجھے چیک کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ محمد عربی کا غلام اگر سچی توبہ کر لے تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچ کر کے توبہ مت کرنا کہ چلو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو توبہ نہیں، توبہ تو یار کے لیے ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں وہ تجارت ہوتا، عبادت نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے بندو توبہ کرو سچے دل سے، اللہ زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی اور جب ان کی زندگی بدلی ہے تو قابل رشک ہو گئی۔ کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی، زندگی بدلی ہے، ایک انقلاب آیا، انقلاب آیا ہے۔ آپ کو بتاؤں جو میں بات ان کی طرف کر رہا تھا لیکن بہت خوبصورت ایک بات اور یا اسی پہ مکمل کرتے، حضرت امام اعظم کے شاگردوں کی بڑی تعداد، ایک جوان ہے، میں اپنے لب و لہجے میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، مجھے ایسی طرح کی بات کرنے کی عادت کہ ایک جوان ابتدائی جوانی، شروعات کی جوانی، ایک لڑکی کو دیکھا، اس پہ دل آ گیا، اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا تو ارادہ تیرا کیا؟ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی میں چلتی ہوں، رات کو ملیں گے۔ رات کو کہاں ملیں گے؟ تو وہ فلاں مقام پر میرا گھر ہے، وہیں آ جانا۔ اس نے دامن بچائے نکل گئی۔ دیکھو پہلے کی لڑکیاں کتنی اچھی تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ آگ کی بیٹیاں نہ تھیں۔ ہنسنے کی بات نہیں مسلمانوں، آج جب یہ کسی ٹی وی چینل پر کسی کو چلاتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، تو دل کتنا کٹتا ہے اندر سے کہ محمد الرسول اللہ نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے ان بیٹیوں کو زندگی دی تھی، یہ کہہ کر کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹی باپ کے گھر سے دلہن بن کے نہیں نکل جاتی، 70,000 فرشتے اس گھر میں رہتے، یہ کہتے ہوئے اے نازک جان سے پیدا ہونے والی نازک جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم اسی گھر کے اندر رہیں گے۔ وہ بیٹیاں تھیں، حضور نے بیٹی کی کیا اہمیت بتائی، فرمایا بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ حضور نے اتنی قربانی دے کر کے تمہیں زندگی دی تھی، لوگ تو تمہیں شوہر کی چتا پر زندہ جلاتے تھے، لوگ تو تمہیں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، لوگ تو تمہیں شیطان کا دوسرا روپ کہتے تھے، لوگ تو تمہیں اللہ اکبر پیر کی جوتیاں کہتے تھے۔ عورتوں کو اگر مہینے میں ایام ممنوع آ جاتے تو ان کا سر موڑ کر کے ان کو کالی کوٹری میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے
نے فرمایا اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے ناپاک ہونے سے وہ گندی گلیز نہیں ہو جاتی، وہ تمہارے بستر کی حقدار ہے، وہ تمہارا کھانا پکا سکتی، وہ تمہیں کھانا کھلا سکتی، تم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر لوگوں کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے امہات المومنین کی اسی حالت میں، اس حالت میں، تاکہ لوگوں کو عورت کی اہمیت پتا چلے، امہات المومنین کا بچا ہوا پانی خود اپنے منہ سے پی کر کے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آج وہی قوم کی بیٹیاں اگر کسی کے جھوٹے فریب میں آ کر اپنے مذہب سے رشتہ توڑ لے، کیا رسول اللہ کے دل پہ گزرتی ہوگی؟ قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزر۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، حضور چھوڑ کے جانے والی ہستی نہیں ہے، انہیں مت چھوڑو، وہ چھوڑ کے جان۔ اگر دنیا ظالم ہے تو ظاہر ہوتی رہے، نبی تو رحمت اللہ علیہ۔ واہ 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 واہ، آپ کہتے ہیں ہمیں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ارے یہ پیار نہ دے، حضور نے تو تمہیں کتنا پیار دیا، آقا نے کتنی محبت دی، ان کو چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کے گھر سے نکل جا، اگر ظلم کرتا ہے رسول اللہ کے گھر سے نہ نکل، حضور کے دین سے نہ نکل۔ اگر تجھ پہ کسی نے ظلم، بلکہ آپ کا یقین تو ہونا چاہیے مریں گے، بھوکے رہیں گے، فاقہ کشی کریں گے، لیکن رسول اللہ کا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں۔ دین رسول اللہ کا گھر ہے، امت اس میں موجود ہے، فاقہ کرنا مگر مت جانا۔ میں ایک دن سوچنے لگا یا اللہ، رسول اللہ کی شہزادی اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس جنت سے آتا، روزانہ پکا ہوا کھانا جنت سے آتا، لیکن سیدہ نے بظاہر اتنی غربت میں کیوں اپنی زندگی گزاری کہ اپنے دوپٹے پر جب کپڑے کا پیون لگانے کے لیے کپڑا نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا۔ میں نے کہا اتنے بڑے بابا کی بیٹی آپ نے یہ کیا کیوں؟ تو پھر آج کا ماحول دیکھ کر کے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ سیدہ نے غربت میں زندگی گزار کر قوم کی ہر بیٹی کو غربت میں حوصلہ عطا کیا ہے کہ جب میں اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر کے اتنا صبر کر سکتی ہوں تو تجھے بھی تو غلام کی اولاد ہو کر صبر کرنا چاہیے، نادان نہ بنو۔ اور ایک بات، اگر حضور کو چھوڑ کے گئی تو یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لکھنؤ والا ایک چھوڑ کر کے بھاگا، چندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ انجام دیکھ لو اس لکھنؤ والے کا کیا انجام ہو گیا۔ جب تک تھا تو وقف بورڈ کا پیسہ بھی کھا رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا، وہ بھی، کلمہ جڑا ہوا تھا، کرپشن ہی سے صحیح حلق بھر بھر کے کھا رہا تھا، لیکن کلمہ جب نام کے ساتھ سے ہٹا کوئی بھیک دینے تیار۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں اس کو، کتا بھی نہیں پوچھ رہے، کتا بھی منہ لگانے کے لیے تیار۔ اس لیے اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ اور آپ کو ایک بات کہوں، بیٹیاں اگر غیروں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ بھاگ رہی ہے، ذمہ دار صرف وہ بیٹیاں نہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم نے جہیز کے نام پہ، بیجا رسومات کے نام پہ شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ بچیاں 30 سال کی ہو رہی، ان کو رشتے نہیں آ رہے۔ ہمیں شادیاں سستی کرنی پڑی، شادیاں سستی کر، اور یہ سوچ کے کرو اگر میں نے شادی سستی نہیں کی تو رسول اللہ کی امت کی یہ بیٹی کے قدم کہیں غلط اٹھ گئے، حضور کے دل پہ کیا؟ حضور ہم سب سے پوچھیں گے، دامن پکڑا جائے گا۔ بہرحال بات طول ہوتی ہے، تو لڑکی نے دامن بچا لیا یہ کہہ کر میں ابھی نہیں ملتی، رات کو ملیں گے، رات کو آنا۔ وہ نوجوان، اس کا نام عبداللہ تھا، دل لگ چکا تھا، رات کو گیا، جا کے کھڑا ہو گیا، ابھی آئے گی، لڑکی آتی نہیں۔ اچانک وہ کھڑا تھا انتظار میں، نوجوان، اذان ہونے لگی، اس نے اذان سنی تو کہا عبداللہ اس لڑکی کے لیے تو رات بھر کھڑا، اس لڑکی کے لیے تو اتنی دیر کھڑا رہا، عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی مؤذن نے اذان پڑھتے پڑھتے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو فوراً اس کو جھٹکا لگا یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ عبداللہ ایک لڑکی کی خاطر تو پوری رات کھڑے کھڑے گزار دیا تو نے، اگر یہ رات تو نے یار کے لیے، اللہ کے لیے کھڑے ہو کے وہ تجھے کیا مقام عطا کرتا۔ بس دل کو چوٹ لگی۔ دیکھو کبھی کبھی یہ چوٹیں لگتی ہے، کوئی چوٹ دینے والا آتا ہے، اللہ کرے یہ مجمع میں
किसी को चोट लग जाए, आमीन। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। मैं मायूस नहीं हूं अपनी कौम से, नहीं है इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, मैं अपनी कौम से कभी मायूस नहीं हूं। अल्लाह करे चोट लग जाए, इन्हीं में सलाहुद्दीन अय्यूबी छुपा हुआ है, इन्हीं में मोहम्मद बिन कासिम छुपा हुआ है, इन्हीं में तारिक बिन जियाद छुपा हुआ है। बस ये चीखना चिल्लाना आओ फुका करना इसलिए है जैसे कोई सोए हुए काफले को घंटी बजा बजा कर जगाता है, सोने वालों उठो, ये तुम्हारी मंजिल जंगल नहीं है, तुम्हारी मंजिल तो बहुत आला है। मैं भी ये कह रहा हूं दुनिया अपनी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है उनका आस्ताना, मुसलसल एक सफर है और मैं हूं। आओ अपने आका की तरफ चलें, ये गुनाहों में जो है वो रुक मत जाओ, निकलो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। क्या लड़की की मोहब्बत, फिल्म की मोहब्बत, गाने की मोहब्बत में डूब गए? अरे उससे मोहब्बत कर जिससे खुदा भी मोहब्बत है, उससे मोहब्बत कर जिससे अंबिया मोहब्बत करते, उससे मोहब्बत कर जिससे फरिश्ते मोहब्बत करते। अरे नादान, जिब्रील सिदरा पे रह के बेचैन रहते हैं, अल्लाह कोई काम दे दे, काम के बहाने मदीने जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़। आओ उससे दिल लगाओ जिससे दिल लगाने वाला अगर अपना इश्क जाहिर करे तो बिलाल बन जाता है और छुपा ले तो वैसे करनी बन जाता है। आइए उससे दिल लगाओ जिससे दिल लगाने पर जुनैद को सैयदुत ताइफा बना दिया जाता है और अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया जाता है। आओ उससे दिल लगाओ जिससे अल्लाहु अकबर अली को दाता अली हुजवेरी बना दिया जाता है और मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना दिया जाता है। आओ उससे दिल लगाओ जिससे दिल लगाने की बुनियाद पर बिलाल जैसा गुलाम काबतुल्लाह की छत पे खड़ा हुआ नजर आता। आए कहां गुम है, कहां गुम हो? आओ आओ आओ, अपने दिल से दुनिया निकाल कर उनसे प्यार कर लो। उनसे प्यार करोगे तो कब्र में फरिश्ते भी तुम्हारा एहतराम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। कब्र में सुकून की नींद सोओगे, जन्नत की क्यारी बन जाएगी कब्र। अल्लाह अकबर, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अब्दुल्ला के दिल पे चोट लगी, एक लड़की के लिए पूरी रात खड़ा रहा अब्दुल्ला। नहीं, अब नहीं, अब नहीं। जब दिल पे चोट लगी तो फौरन हटे, मस्जिद में गए, तौबा की, माफ कर दे। तुझसे दूर चला गया था, बहुत दूर चला गया था, लौट आया तेरी तरफ। जब भागा हुआ गुलाम मालिक के दरवाजे पर आता है, मालिक पिटाई करता है, लेकिन तेरा भागा हुआ गुलाम जब तेरे दरवाजे पर आता है तो तू इज्जत अता करता है। हर कचेरी और अदालत का दस्तूर है, अगर गुनाह का इकबाल जुर्म कर लो, गुनाह का इकरार कर लो तो सजा मिलती है, फांसी का फंदा होता है, हाथ की हथकड़ियां। लेकिन तेरी अदालत ये है, गुनाह का इकरार कर लिया जाए तो तू माफ फरमा देता है। हर जगह गुनाह कबूल करो तो जलील हो जाएं, और उसकी बारगाह से गुनाह कबूल कर लो शर्मिंदा होकर तो इतनी इज्जत मिलती है कि समेटने से भी समेटी नहीं जाती। अल्लाह अकबर, माफ कर दे, माफ कर दे। खूब रोए, गिड़गिड़ाए गिड़गिड़ाए। और एक बात आपसे कहता हूँ, हदरत काब आबारी कहते हैं अल्लाह के लिए रोना पहाड़ों बराबर सोना खैरात करने से भी बेहतर है। और अल्लाह के लिए जो रोए और उसका एक बाल भीग जाए ना, सिर्फ एक बाल पलक का, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। जहन्नम को कोई नहीं बुझा सकता, लेकिन मोमिन के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं वो जहन्नम को बुझाने की ताकत रखते, इतने मजबूत है। मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फ़िआल के। अल्लाह अकबर, खूब रोए रोए रोए। फिर उसके बाद फजर हो गई, इशराक पढ़ ली, चाश्त पढ़ ली, सूरज बुलंद हुआ, बोझ था दिल पे, आंसुओं ने धुल दिया। चलो अब नई जिंदगी का आगाज करें। अब्दुल्ला ने सोचा चलो नई जिंदगी का आगाज करें। मैं हज़रत अब्दुल्ला के सदके बोलूं, चलो हम सब नई जिंदगी का आगाज करें। तैयार हैं? कितने लोग? इंशाअल्लाह। जिनकी फज्र अभी तक नहीं, जिनकी इशा अभी तक नहीं हुई है, घर जाके पहला काम क्या करेंगे? इशा पढ़ेंगे। वादा करो, हाथ उठा के वादा करो, जरा देखें अल्लाह को, फरिश्तों को गवाह बनाओ अल्लाह। और फिर फजर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह। गुनाहों को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे?
عبداللہ نے سوچا چلو نئی زندگی کا آغاز، ہم بھی آج سے ساور کنڈا اور ارد گرد سے آنے والوں، ہم سب آج سے نئی زندگی کا آغاز، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، چہرے پہ وسترا نہیں لگے گا، گانے نہیں سنیں گے، فلم نہیں دیکھیں گے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، نماز کی پابندی، ارادہ کرنا اپنا کام ہے، لاج رکھنا اس کا کام، اس کے کرم پر ہے۔ عبداللہ نے کہا چلو نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دھوپ نکل چکی تھی، مسجد سے باہر قدم نکالا تو کیا دیکھا؟ سر پہ بادل سایہ کر۔ اتفاق سے ایک بڑے میاں اور ساتھ ہو گئے، تو بڑے میاں نے کہا اے جوان کون ہے تو؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا تو کتنا با کرامت ہے کہ دیکھ تیرے سر پہ بادل سایہ کرے گا۔ نہیں نہیں بابا، میں وہ کہاں سے با کرامت، میری رات کہاں گزری میں جانتا ہوں، کوئی میں با کرامت نہیں ہوں، میں عام سا جوان ہوں۔ بابا یہ آپ کی کرامت ہے کہ بادل سر پہ سایہ کر رہا ہے۔ اچھا بابا تو خوش ہو گئے، واقعی میری کرامت ہے۔ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بابا کے سر پہ بادل نہیں تھا، عبداللہ کے سر پہ بادل تھا، جو صرف 15-16 سال کا جوان تھا۔ عبداللہ کی آنکھ میں پھر آنسو آئے، تیری عظمتوں کے قربان، کہاں تھا پردے ڈالتا رہا، توبہ کیا کر لی، کرامتیں ظاہر کر رہا ہے، اب تو تیرا ہی ہو کے رہوں گا، اب تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ عمر چھوٹی تھی، کہا میں عالم بنوں گا، نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں، عالم بنوں گا، فقیہ بنوں گا، نیک بنوں گا۔ استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا۔ استاد ڈھونڈنے نکلے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا۔ اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا، حدیث اتنی پڑھائی کہ لوگوں نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا، فقہ اتنا پڑھایا، امام الفقہاء کہا، تصوف اتنا پڑھایا، شیخ المشائخ کہے گئے۔ اور پھر اسی عبداللہ کو دنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ امام اعظم کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تیرے لیے دیکھو پہلے کی زندگی، توبہ کے بعد کیا شان۔ آؤ ہم سب توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔